بھائیوں اور دوستوں، میں 5-7 منٹ کے ہیں، میں آج جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ 2 باتیں کرانا چاہتا ہوں. یہ تو تمہید میں 2 باتیں کہیں. اللہ کے دین اور دین کے کاموں پر خرچ کرنا، جسے انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ کتنا اہم ہے اور اس سے دین کتنا چمکتا ہے. تبلیغ ہو، جہاد ہو، حج ہو، مسلمانوں کے اجتماعی مسائل ہوں، امت کے اندر، نسلوں کے اندر دین کی بقا ہو، اس کے لیے آپ پورے قرآن کو پڑھیں گے. آپ کو یقین جانیے، جا بجا حج کا ذکر ہے تب، جہاد کا ذکر ہے تب، کوئی مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ ہے تب، اللہ جا بجا قرآن میں تاکید کر رہے ہیں، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اور پھر اس کے بہترین مصارف اللہ بتلا رہے ہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے بڑا سنیے، قرآن پاک نے جا بجا کہا کہ جو قوم اور جو مسلمان اور جو امت اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتے. جہاد میں جان دینی پڑتی ہے، دشمن کے سامنے لڑنا پڑتا ہے اور خرچ کرنے میں مال دینا پڑتا ہے. جو مال کے لیے چند روپے نہیں دے سکتا، وہ جان بھی نہیں دے گا. اور اگر جہاد کرنا ہے تو جہاد کے لیے بھی مال چاہیے. جہاں بلا قرآن نبی میں آپ دیکھیں، آج اگر 10 ماہ ہو گئے غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان اگر یہودیوں کا مقابلہ اور پوری دنیا کے منافقوں کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو وہاں جہاں ان کے ایمانی جذبے ہیں کہ وہ شکست نہیں کھائے، وہاں جانیں دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مال نہیں خرچ ہو رہا؟ مال کی بغیر ہو جائے گی، مال بھی چاہیے. اور یہ بہترین مصرف ہے کہ وہاں بھی اپنا حصہ اور تعاون آپ بھیجے. اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر میں نے رمضان میں کہا تھا کہ 2 پراٹھوں میں سے 1 پراٹھا کھائیں، 3 گھر کی روٹی 2 گھر کر دیں، اپنی 3 روٹیوں میں سے 1 روٹی اس نیت سے بچائیں، 1 دعا مانگیں، 1 دشمن کی مصروفات کا بائیکاٹ کریں. جن چیزوں سے یہودیوں کو، کافروں کو تقویت پہنچتی ہے، ان کے پیٹرول پمپ، ان کی پیٹرول کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. اس نیت سے کریں کہ دشمن کو دھچکا لگے، مسلمانوں کا تحفظ ہو. اور اپنے پیسے میں سے معتبر ذرائع کے ذریعے ہم بھی کوشش کرتے رہے. دارالعلوم کراچی شیخ تقی صاحب، جماعت اسلامی اور جتنے معتبر ذرائع آپ یہ تو اسلام ہاں حصہ دیں. تو کل روز قیامت ایک طرف مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے کافر منافق کھڑے ہوں گے اور دوسری طرف ان مسلمانوں کا ساتھ دینے والے اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کے قبلہ حق ان کے محافظ کھڑے ہوں گے. آپ آج فیصلہ کریں کہ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو 2-3 کام. ایک دعا کرتے رہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں تو اسے نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، حرم میں، گھر میں شاید کوئی دعا ہو جہاں غزہ والوں کو امت کی بیٹی عافیہ کو بولے. ہمارے بس میں یہ ہے. اور اپنی مساجد کے مطابق بچوں تک سے، بچیوں تک سے حصے دلوائے، دوستوں کو ترغیب دی. وہاں تو میرا مدرسہ کوئی نہیں تھا. ارے وہ اسلام کا معاملہ وہ ہمارا معاملہ ہے، جو مسلمان کا معاملہ وہ ہمارا معاملہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہم حصہ ڈالیں اور ان کی مصروفات کا بائیکاٹ کریں. ہم نے گھروں میں میکڈونلڈ کی اور ان کی چیزیں اور ان کی پیپسی اور ٹیمیں بالکل بائیکاٹ کروایا ہوا. یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فرض ہے. تو جہاں جہاد چمکے گا، شہداء قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور وہاں ہمارے حصے ہوں. ایسے ہی آپ حج بیت اللہ جہاں جہاں تیاری مان جائیں. دین کے اور کام ہے. آپ ایک مسجد اور مدرسے میں بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی عزیز خواب ہوتا ہے تو مسجد سے 4 پانی ملتی ہے. آپ کے اتھارٹی پر جو آپ کے مہمان آتے ہیں وہ مسجد کا پانی استعمال کرتے ہیں. یہ مسجد کی چٹائیاں اور پکھے اور جو حافظ عالم بنتے ہیں، مساجد آباد ہوتی ہے حافظوں سے. رمضان کی تراویح آپ کو ملتی ہے. آج نکاح طلاق پاکی نپاکی کا مسئلہ آ جائے اور تو علماء سے رہنمائی ملتی ہے. یہ علماء کہاں تیار ہو رہے ہیں، حافظ کہاں تیار ہو رہے ہیں. عالم حافظ کے تیار ہونے کی فیکٹری کوئی جوتا تیار کرتی ہے، کوئی پلاسٹک تیار کرتی ہے، کوئی انسانوں کو عالم حافظ دین کے چوکیدار پہرے دار تیار کر رہی ہے. وہ یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں. 5 وقت نماز باجماعت پڑھنی ہے تو ہمیں امام چاہیے، مؤذن چاہیے، مسجد چاہیے، پانی چاہیے، چٹائی چاہیے، پکا چاہیے. اگر ہمیں قیامت کے دن شروع ہونا ہے، نماز پڑھنے والے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی نماز ہے. بے نمازی کے لیے 40 گھروں تک میں وسعت ہے. بے نمازی فرعون حامان قارون کے ساتھ جائے گا. تو بھئی یہ مساجد کے یہ پنکھے، یہ چٹائی، یہ خرچے، یہ بجلی کے بل اور یہ فلاں ایسے نہیں ہونے میں پھوٹ مارنے سے. یہ مسلمانوں کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے. جی اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے جہاں بجا قرآن مجید میں اس کی ترغیب دی. میں چند ایک آیتیں پڑھتا ہوں، آپ قرآن سے اندازہ کریں، یہ اخبار کی بات نہیں.
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والے مردوں عورتوں اپنے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو میرے دین کے لیے، من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے زمینداروں جو تمہاری زمین سے غلہ اگتا ہے، چاول گندم سبزیاں ترکاریاں، ان میں سے میرے دین کے لیے دو، ولا تیمموا الخبیث، گندی اور ناپاک چیزیں چھانٹ چھانٹ کر میرے دین کے لیے مت نکالو، عمدہ اور پاکیزہ چیزیں دو کیونکہ میرے ساتھ تمہارا سودا ہے۔ فرمایا واللہ غنی حمید، کوئی مت سمجھے کہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو کہ اللہ فقیر ہو گیا، اللہ تنگلا ہو گیا، کوئی یہ گمان مت کرے۔ فرمایا اللہ تو بڑا غنی ہے، اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے تم خرچ کرو تاکہ میں تمہیں اپنے خزانے تم پر کھولوں۔ اللہ تو حمید خوبیوں والا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پھر کہا، سنو میرے دو تین آیتیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کا انداز ہے، اللہ کہتا ہے کون ہے مرد عورت جوان بوڑھا جو مجھے قرضہ دے۔ آپ اندازہ کریں، مسلمانوں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، آپ سے اگر کوئی دوست اب آپ قرضہ مانگے تو محتاج ہوتا ہے تو مانگتا ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تم جب قرض کسی کو دیتے ہو تو تمہیں اس قرض کے واپس ملنے کی امید ہوتی۔ فرمایا جو میرے دین کے لیے دو گے تو وہ تمہیں واپس ملے گا یقیناً۔ یہودی بے ادب تھے، بدبخت تھے، انہوں نے کہہ دیا ان اللہ فقیر و نحن غنی، کہ اللہ تعالیٰ محتاج اور فقیر ہے، وہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ نے، اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ان کی بدتمیزی کا جواب دیا کہ اللہ محتاج نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن میں جواب دیا اللہ تمہیں نوازنا چاہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ خرچ کرو۔ قرآن مجید چوتھے پارے کی پہلی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مسلمانوں تم کامل درجے کے مسلمان اور نیک نہیں ہو سکتے جب تک تم پسندیدہ چیزیں میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ قرآن کی آیت آئی تو صحابہ کے سامنے، آج تو آپ سن رہے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے جذبات کیا بھی دیکھتے ہیں، وہاں صحابہ تھے، حضرت عمر اٹھے، انہوں نے اپنی چیزوں پہ نظر دوڑائی کہ سب سے پسندیدہ چیز کون سی، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر اٹھا، انہوں نے اپنی چیزوں پر ایک کو گھوڑا پسندیدہ نظر آیا، اس میں گھوڑا اللہ کی راہ میں، دوسرے کو غلام پسندیدہ نظر آیا، اس میں غلام اللہ کی راہ میں دے دی۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، ان کا باغ پسندیدہ تھا، انہوں نے باغ کنواں تھا میٹھے پانی، وہ اللہ کی راہ میں، ایک صحابی کا باغ تھا، اس نے باغ اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن سورہ بقرہ کی آیت آ گئی الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور دل کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو جاگنا۔ جب یہ آیت آئی تو حضرت ابوبکر صدیق مالداروں میں سے تھے اور حضرت علی غریبوں میں سے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال کے 4 حصے کیے، ایک حصہ رات کو، ایک حصہ دن کو، ایک اعلانیہ اور ایک خفیہ۔ حضرت علی غریب آدمی تھے، 40 روپے تھے، انہوں نے 10 روپے رات کو، 10 روپے دن کو، 10 روپے چھٹکے سے 10 روپے اعلانیہ دے کر امیر بھی غریب بھی قرآن کی آیت پر فوراً عمل کر رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے جو امیر صحابہ تھے وہ تو خرچ کرتے ہی کرتے تھے، جو غریب صحابہ تھے جب اللہ کے رسول ترغیب دیتے خرچ کرنے کی تو غریب صحابہ مزدوریاں کرتے، اور مزدوری کر کے جو پیسے کماتے وہ اس لیے مزدوری کرتے تاکہ ہم بھی خرچ کرنے والوں میں اپنا نام لکھوائیں۔ تو بھائی مسلمانوں، اللہ کے بندو، یہ قرآن کی آیتیں حدیثیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ جب غزوہ تبوک ہوا ہے، رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے مسلمانوں کی تعداد کی ضرورت تھی اور مال کی ضرورت تھی، حضور نے ترغیب دی، حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے۔ مسلمانوں کو پانی کی تنگی تھی، مکہ کا پانی مدینہ کا کعبہ ہے، ایک یہودی کا کنواں تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے یہ پانی خرید کر مسلمانوں کو پلانے کا انتظام کرے، اس کے لیے جنت کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یہودی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کے لیے۔ آج تک مسجد نبی پر حضرت عثمان کا پیسہ لگ رہا ہے، اپنی سال کی لکڑی اور سنگ مرمر سے مسجد نبی تعمیر کروائی، اور مسجد اقصی سے سلیمان نے مسجد نبی کی تعمیر میں حضور خود پتھر اٹھا رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضور علیہ السلام خود پتھر اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ مساجد کی تعمیر، مساجد مدارج انبیاء کی سنت ہے، میں حوالہ دے رہا، اور اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کرنا حضور علیہ السلام اور صحابہ کی سنت، اور ترغیب دینا بھی سنت۔ اگر ہم آپ کو نماز کی بات کرتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ناچ گانے سے بچو، بدمعاشی سے بچو، اپنے گھروں کے سامنے کوڑا نہ پھینکو، یہ باتیں ہم آپ کو دین سمجھ کر کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے دین کے لیے خرچ بھی کرو۔ خرچ کے بغیر
آپ کا مسجد نہیں چلے گی، مدرسہ نہیں چلے گا، حافظ نہیں بنیں گے، عالم نہیں بنیں گے، حج نہیں ہوگا، جہاد نہیں ہوگا، غریبوں کی مدد نہیں ہوگی، غریب اپنی عزتوں کے سودے کریں گے، کافر کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی کون چاہتے ہیں کہ ہم کافروں کا مقابلہ بھی کریں، غریبوں کی عزتیں بھی بچیں، مساجد اور مدارس آباد ہوں، اور ہمارا بھی قرآن اور حدیث کے نعتوں پر عمل ہو جائے؟ کوئی ارادہ کرتا ہے؟ اللہ کو ارادہ کرتے ہو؟ علی بات سن رہے، بس بات ختم ہے، ہمیشہ اس کی عادت بنا۔ میں نے حضرت علی کا واقعہ سنا ہے، وہ غریب تھے تو وہ 40 روپے 10 روپے دے دیں، اور ابو بکر صدیق کیا تھے؟ امیر۔ آپ نے وساطت کے مطابق اگر کوئی 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ خرچ کرتا ہے جو ثواب اس کو ہے، اگر کوئی 10 روپے والا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی ہوئی۔ اس لیے کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ حضور نے فرمایا البخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ وبعید من النار، کنجوس اللہ سے دور، جنت سے دور، اور سخیوں سے سب پیار کرتے ہیں، اللہ بھی، فرشتے بھی، انسان بھی۔ تو بھائی ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کسی سکین میں چلے جائیں۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، سارے مسلمان جانیں، آپ کے اگر کوئی عزیز و اقارب کسی سکین میں رہتے ہو، ڈی ایچ میں ہو، عسکری میں ہو، کسی چھوٹی بڑی سکین میں، ہر گھر پر اس سکین کی مسجد کا فنڈ ہے۔ آپ تحقیق کر لیں، ہر گھر نمازی ہے یا نہیں، اسے 2000 4000 5000 انہیں مسجد کے لیے دینا ہو۔ آپ بھی کسی جگہ رہتے ہیں، اور یہ صرف مسجد نہیں ہے، یہ مدرسہ بھی ہے۔ کئی مسجد سے 5 وقت نماز کے لیے کھلتی ہے، ایک مؤذن اور ایک امام، خلاص۔ یہ 24 گھنٹے بعد ہے۔ اس مسجد کا فائدہ صرف محلے تک ہے۔ آپ کے اس مرکز کا فائدہ ڈیرہ غازی خان سے کشمیر سے لے کر بلوچستان تک ہے۔ آپ کو یہاں بچے ملیں گے، حافظ عالم بن کر جاتے ہیں، 3 ٹائم کھانا پکتا ہے، 4 5 دے کے 1 وقت کھانا ہوتا ہے۔ ابھی گیس کا بل 2,26,000، یہ جہانگیر صاحب بیٹھے۔ بجلی کا بل پچھلے مہینے کا ادا ابھی نہیں ہوا۔ آپ سارے نمازی اگر مسجد آتے ہیں، اے سی کی ٹھنڈ لیتے ہیں، پنکھوں کی ہوا لیتے ہیں، لائٹ جاتی بھی ہے تو پنکھے چلتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ بل پچھلے مہینے کا بھی رکا ہوا ہے۔ ابھی دوسرا پھر 3000 یونٹ ہے۔ 3000 یونٹ کا آپ سوچیں کہ بل کتنا آئے گا؟ کوئی بل وہ بہر بران سے کوئی میٹر کے لیے، کوئی 60,000، کوئی 28,000، کوئی 30,000 یہ بل ہے۔ اور مجموعی ہمارے دوست احباب عالم اللہ میں سے چند ایک لوگ ہیں جن کا 500,000 کے علاوہ، اور نام میں نہیں لے رہا، کئی ایسے ہیں جن کے سال 1 روپیہ نہیں۔ تو بھائی آخر مسلمان ہیں، قیامت کے دن اٹھنا ہے، میدان حشر میں جانا ہے، تو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہمارے دل پر بھی دستک دیں۔ ابھی لائٹ جائے گی تو جنریٹر چلے گا، جنریٹر پیٹرول سے چلے گا، پیسوں سے آئے گا۔ ابھی یہ پنکھے ہیں، پنکھے مدرسے میں ختم ہو چکے ہیں۔ ابھی پنکھے ہم نے یہ فرنٹ والے پنکھے 6-7 انویٹر لگائے، ہم چاہ رہے ہیں انویٹر پنکھے کریں تاکہ تھوڑا سا بجٹ کم ہو۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تعلیم اور چٹائی پر جس پر آپ بیٹھے ہیں، یا یہ اے سی ہیں، یا یہ دوسری سہولتیں ہیں، جو طلبہ کا کھانا ہے، جو بل ہے پانی کے، بجلی کے، گیس کے، اساتذہ کا عملہ ہے، بیرار بیٹھا ہے، یہ سارے خرچے، عالم والے بالکل فری، عالمہ والی بچیاں فری، 6-8 سال، بوڑھے پڑھ رہے ہیں فری، بوڑھیاں پڑھ رہی ہیں فری۔ پوچھیں آپ ان سے، جو 3 ٹائم کھانا ہے فری، آج گھر کے 4 لوگوں کو کھانا دینا مفت کی طرح۔ سب تھوڑے سے سکون والے جب کوئی حصہ لے، داخلہ ہلکا سا ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ناظرین والوں کو تھوڑا سا حصہ ہم پر ڈلوائیں۔ 6-8 بچے ایک گھر کے ہیں، ان کے 5 4 بیٹے کمانے والے ہیں، اور وہ سب کے اگر 3 4 بچے ہیں، اور وہ پڑھ رہے ہیں اور کوئی حصہ نہیں۔ اگر گھر کا سربراہ 500,000 کے حصہ لے لیتا ہے کبھی، تو ہو سکتا ہے بہت بڑا مدرسے پر احسان کرو۔ اگر تیرے 15 بچے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے بندے پوتے دوتے، تیرا فرض کیا بنتا ہے؟ ارے ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے اللہ کے بندو۔ 14 سے 15 لاکھ ہر مہینے کا خرچ ہے، جس میں سے صرف 4 سے 5 لاکھ اوسطاً بل ہے۔ ابھی یہ گیس کا بل ہے، یہ مسافر طالب علم بنیں گے، عالم مفتی بنیں گے، مسجدوں میں جا کر قرآن سنائیں گے، مساجد میں قرآن نواد ہوگا، قیامت کے دن قرآن والے ایک طرف ہوں گے، بھنگ چرس قوالی والے ایک طرف ہوں گے۔ کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے والدین کے لیے دعائیں ہوں، ہمارے مر جانے کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو؟ کل قیامت کے دن ہم مساجد اور مدارس اور اللہ کے دین اور جہاد اور تبلیغ کو زندہ اور آباد کرنے والوں میں ہم کھڑے ہوں، حضور کا دامن ہمیں نصیب ہو۔ کیا آپ چاہتے نہیں چاہتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لاکھوں روپے دیں، لیکن قطرے قطرے سے سمندر ہے، ایک ایک اینٹ سے محنت بنتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک اینٹ جو دے گا مسجد میں، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو بھی 500 روپیہ 1000 روپیہ اوسطاً، میں یہ گزارش آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر پہ کل اکرم صاحب اور جہانگیر میں بیٹھے تھے، دیکھیں نا یہ تعمیر کیسے ہوگی، سارے کام کیسے ہو۔ امریکہ، یورپ اور ہندوؤں اور اسرائیل کا یہاں کوئی حصہ نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا قطرے عام کر رہے ہیں؟ وہ چاہیں گے کہ یہ ادارے قائم ہوں؟ حکومت کا 1 روپے کا تعاون نہیں، یہ چند مخلص مسلمانوں کا تعاون ہوتا ہے۔ یا یہ بندہ گنہگار جب مر جائے گا نا تو اہل علاقہ کو اندازہ ہوگا، جب یہ جنازہ ہو جائے گا تو پھر تمہیں اندازے ہوگی۔ یا کوشش اس کی ہے۔ تو بھائی ہاں، آپ چھوٹی مسجد میں چلے جائیں، بڑی نہیں چلے جائیں،
ابھی قاعدہ کی نسلوں کے لوگ گھر گھر جا کر دکانوں پر مارکیٹوں پر ہر گھر پہ جاتے ہیں دکاندار کی چندہ لیتے. آپ کا دروازہ کبھی کسی نے کھٹکایا مسجد کے لیے انتظام و شام؟ ہمارا مزاج نہیں، ہم کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے. آپ چھوٹی بڑی مسجدوں میں چلے جائیں، جمعے عید میں کپڑا بھی آگے پھیلایا جائے گا. اگر میں آج کہتا ہوں چلو بھی کپڑا گھماؤ، کپڑا آپ کے سارے کے سامنے آئے گا، سارے دیکھ رہے ہوں گے کون ڈال رہا ہے کون نہیں دے رہا. جو نہیں ڈالے گا سب کے سامنے رسوا ہو. ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ کپڑے پھیلائیں، چھڑیاں پھیلائیں، لوگوں کی لا کر دروازے کھٹکائیں. نہ ہمارا یہ مزاج ہے. جبکہ اس محلے کی مسجد اور یہ پاکستان کا ایک مرکز بن چکا ہے جہاں بوڑھوں کی، بوڑھیوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، حافظ، عالم، مسافر اتنے سلسلے ہیں. 5 مسجدیں اس ادارے کے زیر انتظام ہیں اور انہوں نے بھی حفظ کی ناظرہ کی ترین کئی 2 کئی 4 اسلامی استاد ہیں. ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور اس میں آپ کا حصہ پڑ جائے اور آپ قیامت کے دن اور خوش نصیبوں میں آپ کھڑے ہوں، اپنا اخلاقی فرض رکھ کر اس کی آپ کو برکت ملے. خدا مت مجبور کریں کہ بار بار کہا جائے اپنے زمین کو ٹٹولتے ہوئے جو تو 500,000 حصہ لیتے ہیں وہ سارے 500,000 لے کے مہنگائی کہاں چلے گی؟ آج مہنگائی کتنی آگے چلے گی؟ وہ اس حصے کو تھوڑا سا بڑھائیں. یہ آپ کے ساتھ ایک اخلاقی اور دینی احساس دلایا جا رہا ہے قرآن اور حدیثوں کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے. اور جو بالکل حصہ نہیں لیتے وہ اللہ کو گواہ بنا کر فرشتوں کا ارادہ بھی دیتی ہے. وہ ارادہ کر رہے ہیں جتنے مسافر کہ ہم منتھلی 500,000 حصہ لیں گے انشاءاللہ، اور اس سے فرق نہیں پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم کہیں گے مہینے کے سارے خرچے کرنے کے بعد مسجد مدرسے کو دیکھیں گے، مسافروں غریبوں کو دیکھیں گے تو کبھی نہیں نکلے گا. اگر سب سے پہلے حصہ ڈالیں گے تو اللہ اس کی برکت سے آپ کو بیماریوں سے اور پتہ نہیں کتنے فضول بوجھ اور ٹینشنوں سے اللہ بچا دے. اس کی برکت ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. بات رہی ہے، میں ایک واقعہ جلدی ایک بتلا دے تو عبرت کا واقعہ. ایک غریب نے آ کر دروازے پہ دستک دی. میاں بیوی کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ کھانا کھا رہے، انہیں غریب کا دستک دینا اچھا نہ لگا. وہ بہر آیا، انہوں نے کوئی ناگوار جملے کہے، اللہ کو پسند نہ آئے، پکڑ میں آ گئے. اس کا کاروبار کا پٹھا بیٹھنا شروع ہو گیا. اتنی تنگی آئی کہ بیوی کو طلاق کی نوبت آ گئی. وہ بیوی عدت کے بعد دوسرے خاند کے نکاح میں گئی اور اس خاند کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی تو دروازے پہ دستک ہوا. مولانا شریف تھانوی نے بیچ دی کتاب واقعہ لکھی. جب وہ دستک ہوئی تو وہ بیوی گئی نا دروازے پہ، تو روتی روتی واپس آئی خاند کو کہتی کہ آج ہمارے دروازے پہ میرا پہلا خامد آیا تھا. تو اس نے اپنے خامد کو واقعہ سنایا. تو اس کے خامد دوسرے نے کہا جب واقعہ سنا تو وہ جو تمہارے دروازے پر کبھی کوئی آیا تھا وہ تو میں ہی تھا. حضرت نے لکھا کہ جس نے اللہ کے دیے پر سانپ بنا اور اللہ کے لیے دینا ہاتھ روکا، اللہ نے ایسا دیوالیہ کیا کہ اس کا کاروبار بھی گیا اور بیوی بھی گئی. اور جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ اس کو کبھی مار نہیں آنے دیتا. اور ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک عورت کے بچے کو شیر نے پکڑ لیا. اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی. فرشتے کی ڈیوٹی کی کہ اس شیر سے بچے کو چھڑا کر ماں کے حوالے کر اور اس اللہ اکبر حوالے کر اور پیغام دے اس بچے کے ماں باپ کو کہ تم کھانا کھا رہے تھے، ایک دن میرے دین کے لیے تم سے کسی نے مطالبہ کیا اور تم نے خود بھوکے رہ کر کھانا دے دیا. یہ تمہارے ان لقموں کا بدلہ ہے کہ آج تمہارے بیٹے کو ہم نے شیر کا لقمہ بننے سے بچایا. آپ ایسی جگہ اٹھا کر دیکھیں، قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کی فصلیں جل رہی، بادل بنا، بارش ہوئی اور پانی بہتا ہوا ایک نالے میں ایک آدمی کی زمین کو سیراب کر دی. باقی سب خوش. پتا چلا کہ وہ بندہ تھا جو اپنی آمدن کے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ دوبارہ کھیتی پہ لگاتا تھا، ایک حصہ اپنی ضرورتوں پہ لگاتا تھا اور ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاتا. تو بھائی یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے. ابھی یہ تعمیر سے پوچھئے 2-3 لاکھ بجلی کے اور 2,26,000 گیس کا. کون آج ارادہ کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر جھوڑی کو ہم پھیلائیں گے نہیں ناش پر ہم مجبور کریں گے کہ ہم 500 1000 2000 جس کے بس میں اوپر نیچے والے فرشتوں کو گواہ بنائیں کہ یہ بل انشاءاللہ مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے کہ یہ جو بل پچھلے مہینے کا بھی رکا ہوا ہے یہ بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ بل پورا کر دیں گے. 3 کام صرف آپ پہ کر دیں، کوئی زبردستی نہیں. ایک یہ ہے کہ جو حصہ 500,000 لیتے ہیں وہ ہمت کر کے اس سے فرق نہیں پڑے گا، کسی بیماری سے بچ جائیں گے، مصیبت سے بچ جائیں گے. وہ 500 کی بجائے 1000 پہ آئے، 1000 والے 2000 پہ آ جائے، کوئی 2000 پہ 4 پہ آ جائے تو بار بار یہ تنگی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بالکل چھٹی پہ سالہ سال مسجد کی ہوا، پنکھا، بجلی، ہر چیز خوشی غمی میں خدا وہ اپنے زمین کو جو جوڑے، اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ نیت کر لیں کہ ہم 500,000 کچھ نہ کچھ ہر مہینے حصہ دیں گے. انشاءاللہ فرق بھی نہیں پڑے گا، برکتیں بھی ہوں گی. کل قیامت کے دن نیک لوگوں میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے فرشتے، انبیاء، صحابہ کی دعائیں ملیں گی. تیسرا کام کہ دوسرے دوست اور آپ کو ہلکی پھلکی بندہ ترغیب دے دیتا ہے. یہ کوئی اپیل نہیں، نیکی کے کام میں معاون
مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے والوں نے زمینیں دی، باغ دیے، گھر دیے، ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ دین نصرت سے پھیلا ہے، قرآن کے اس حکم پر عمل کی نیت سے تعاون علی البر والتقوی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، بازو بن جاؤ۔ ہم نے اپنے محلے کے کام بھی ٹھیک کرنے، خدا نے اپنے گٹروں میں کچرا بھی نہ ڈالیں، گھر کے باہر کیسے کو بھی صاف کریں، اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار مشکل میں ہے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہ ایک مرکز ہے، یہاں غریب، مسکین، مسافر طلبا کتنے ہیں، اور یہ عالم حافظ بنیں گے، غریبوں کی مدد ہوگی، اللہ کا دین چمکے گا، مسجدیں آباد رہیں گی، قرآن پھیلتا رہے گا، تو کل روز قیامت حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر ملے گا، اور برکتیں ملیں گی، اور نوشتے اور عذاب ملیں گے۔ کتنے مقدموں میں اور لا علاج بیماریوں میں پیسے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں اس وقت نہیں چپن ہوتی، اور اللہ کے دین کے لیے دیتے ہوئے ہمیں بہت محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان تین باتوں کا ارادہ کون کرتا ہے کہ اپنا حصہ بھی ڈالوں گا اور آج ہی ڈالوں گا، کیونکہ دل پچھلے مہینے کا بھی یہ بھی تو کٹنے کھترا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گیس کے حصے میں بھی ہر مہینے ہم کچھ نہ کچھ حصہ لیں گے اور دوسروں کو ترغیب بھی دیں گے، اور جب اپنے کاموں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک آدھا لفظ یا اللہ یہ دین کے سلسلے، جہاد، تبلیغ، مساجد، مدارس، اے اللہ ہمارے لیے علاقے کا مرکز ہو، عورتوں کا، بچوں بچیوں کا، یہ محمد اکرم کا فضل ہے، یا اللہ ہم سب کا فضل ہے، اللہ اس کو قیامت کی صورت تک آباد فرما، ہمارے والدین اساتذہ ذریعہ اور برکت عطا فرما۔ یہ تین کام کرنے کا جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں، نام اعمال میں لکھا جائے، یا اللہ تیرے فرشتے گواہ ہو جائیں۔ آپ اپنی ہمت کے مطابق حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ 200، 500، 1000 ڈالر آج، نمبر 2 یا اللہ آئندہ بھی لیتے رہیں گے، نمبر 3 تیسرے کو دوسرے کو ترغیب دے دیں گے، ہمارے کہنے سننے سے کوئی نیکی میں شریک ہو جائے گا تو برابر کا حصہ، اور دعا کریں گے اللہ ہمیں ناصر و عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین، جزاک اللہ۔